اس کائنات کا خالق، مالک، رازق ایک اللہ ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگی میں ڈال دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے اپنا فضل عنایت فرما دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو جہنم کی آگ کا شعلہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ تکلیف سے نکال کر خوشیوں کی طرف مالا مال کر دیتا ہے۔ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ تمام کائنات اس کے سامنے ایک عاجز ہے۔ یہ انسان عاجزی کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے، جو ہی یہ تکبر کرتا ہے اللہ اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ وہ رب تم کو تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ بِفَضْلِهِ۔ اور جس کو اپنے فضل سے نچھاور کرنا چاہتا ہے اپنا فضل، اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اس عقیدے کو اتنا بیان کیجئے کہ اہل شرک کو پتہ لگ جائے کہ جن کو ہم پکارتے ہیں، قبروں کی عبادت کرتے ہیں، مردہ پرستی کی جاتی ہے، خانقاہیں بنائی جاتی ہیں، اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، دیتا بھی ہے۔ جس کو چاہے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اولاد دے دیتا ہے، رزق دے دیتا ہے۔ لوگوں کا قبر والوں کے بارے میں یہ عقائد ہے کہ قبر والے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ وہ اللہ جس کو تکلیف دینا چاہے سوائے اللہ کے اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ بِفَضْلِهِ۔ اور جس پر خیر کرنا چاہتا ہو اپنے فضل سے، یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم۔ اپنے بندوں میں سے جس پر فضل کرنا وہ چاہتا ہے اس کے فضل کو بھی روک نہیں سکتا۔ وہ رحیم ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں میں سے جس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اس دروازے کو کوئی اور بند نہیں کر سکتا۔ اہل شرک کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر والے
رحمتیں بھی دیتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں۔ یہ بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچا ہے، جنت میں پہنچا ہے یا جہنم میں پہنچا ہے، دو ہی مقام ہیں۔ جس انسانوں پر رحمت کے دروازے کھول دے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس پر بند کر دے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ سب سے بڑی رحمت اللہ کی توحید ہے، اور سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرنا۔ کتنی بڑی رحمت ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں اہل توحید بنایا، اور کتنی بڑی بدبختی ہے اہل شرک پر کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، ہدایت کے راستے کو بند کر دیا۔ وہ جب اٹھتے ہیں بابے کو سلام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، جب بھی سفر کرتے ہیں درباروں کو سلام کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اسی کی حکمت کو وہی جانتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو، اے آدم کی اولاد، اللہ کی نعمت یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ اور یہ نعمت دین کی سمجھ ہے، یہ نعمت جو شخص جنت کی تیاری کر رہا ہے، اللہ پر، لوگوں پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے؟ کوئی اور چیز بھی پیدا کر سکتا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان سے زمین سے رزق دیتا ہو۔ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ پھر تم کہاں الٹے پاؤں پھرتے ہو؟ کیوں رب سے دور بھاگتے ہو؟ کیوں رب کو سجدہ کرنے کی بجائے قبر پرستی کرتے ہو؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس شرک میں مبتلا ہیں۔ یہ شرک اللہ نے 18 انبیاء کے نام لے کر کہا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہیں، جو گدی چلا رہے ہیں، جو مجاور بن کے بیٹھے ہیں، وہ بھی اچھے انسان ہیں۔ انبیاء شرک نہیں کرتے، لیکن اللہ نے لوگوں کو خبردار کیا کہ اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، خیر ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، مشرک کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔
ابراہیم علیہ السلام دعا دیتے ہیں، کرتے ہیں اپنے رب سے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، بتوں کی عبادت سے بچا لینا۔ ان کی اولاد میں سارے ہی انبیاء ہیں، ایک لڑی ہے انبیاء کی، ہم کوشش کیوں نہیں کرتے اس شرک کو سمجھنے کے لیے؟ اپنی اولادوں کو سمجھائیے یہ شرک ایسا شرک ہے، یہ معاف نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ جس پر چاہتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہو قبر پرست، ہو قبروں کے سامنے جھکنے والا، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے والا، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا دینا، میری قبر کو بت نہ بنانا۔ گویا جو لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں وہ قبر، وہ بت پرستی ہے، وہ قبر۔ مشرکین مکہ اپنے بڑوں کے بت بنا کر ان کے سامنے سجدہ کرتی تھی، اور آج کا مسلمان اپنے بڑوں کو دفنا کر ان پر سجدہ کرتی ہے۔ وہ اپنی حاجات ان بتوں کے سامنے رکھتے تھے، اور یہ کلمہ پڑھنے والا اپنی حاجات کو ان قبروں والوں کے سامنے رکھتا ہے، اور عقیدہ یہ رکھتا ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے، یہ دیتے ہیں، بچاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور یہ مسلمان بھی کہتا ہے یہ قبر والے مدد بھی کرتے ہیں، دیتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ یہ صفت اللہ کی ہے، اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے یہ قبر والے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہی تو شرک ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے اہل کتاب کو نہیں دیکھا جو بتوں کی عبادت کرتے تھے؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، بت پر ایمان لے کر آتے تھے اور طاغوت پر ایمان لے کر آتے تھے، دو ہی ایسی چیزیں ہیں۔ بت پر ایمان، ہمارا رب پر ایمان ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ کرنے والا ہے۔ ایسے ہی مشرکین مکہ کا یہ ایمان تھا بتوں پر، وہ ان کے سامنے سجدہ بھی کرتے تھے، دودھ بھی چڑھاتے تھے، مانگتے بھی تھے، ہاتھ باندھ کر کھڑے بھی ہو جاتے تھے، اور طاغوت اس پر بھی ایمان تھا۔ طاغوت کی تعریف یہ ہے، اللہ کے علاوہ ایسے احکامات جو اللہ کے حکم سے ٹکراتے ہوں وہ طاغوت ہے۔ ہر وہ چیز جو رب کے حکم سے ٹکرانے والی ہو، قانون ٹکرانے والا ہو، وہ طاغوت ہے، اور طاغوت کفر ہے۔ دیکھ لیجئے کتنے لوگوں کا ایمان ہے طاغوت پر، اور کتنے لوگوں کا قبر پر ایمان ہے۔ نوح علیہ السلام
دعوت دیتے ہیں، اپنی قوم کے سرداروں کو نہیں مانتے ہیں، اور سردار اپنی قوم کو کہتی ہیں یہ پیغمبر تمہیں تمہارے بزرگوں سے ہٹانے کے لیے آیا ہے۔ سردار اپنی قوم کو کہتی ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، ید، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 تن پاک تھے ان کے، اور آج بھی 5 تن پاک ہیں اہل شرک کے۔ ان میں اور ان میں کون سا فرق رہ گیا؟ 5 تن پاک ان کے بھی تھے اور 5 تن پاک ان کے بھی ہے، یہ بھی 5 تن پاک کے نعرے لگانے والے ہیں، وہ بھی 5 تن پاک کو کہتے تھے نہ چھوڑنا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، نہ چھوڑنا ان کو۔ اگر ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں تو اہل شرک کہتے ہیں اپنے بزرگوں کا نہ چھوڑنا، یہ تمہارے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہم گالیاں نہیں دیتے بھائیوں، ہم کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آج مانتے نہیں 5 تن پاک کو، گاڑیوں کے پیچھے صدقہ 5 تن پاک کا، 5 تن پاک کے نام کا یہ سوال کرتے ہیں۔ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چل رہے ہیں، ایک راستے پر پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو، ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ کسی کو دعوت دے کے تو دیکھیں، کسی اہل شرک اور اہل بدعت کو کہیں تو صحیح، وہ فوراً کہے گا کیا میرے آباء و اجداد پاگل تھے، مسلمان نہیں تھے، کافر تھے؟ پچھلی دنوں 27 رجب کو لوگوں نے رات کی عبادت کی، دن کا روزہ رکھا، اور جب کہتے ہیں کہ یہ رات کی کوئی عبادت نہیں ہے، دن کا کوئی روزہ نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے یہ کام کیا تھا، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ اس رجب کے کنڈوں کو صدیاں گزر چکی ہیں، جب سے یہ چلا آ رہا ہے، ہمارے بڑوں کا طریقہ ہم بھی مناتے تھے، ہم کہتے تھے ہمارے بڑے پاگل تھے۔ آج بھی یہی جواب ملتا ہے کہ 27 رجب کو رات کی عبادت کرنی ہے، دن کا روزہ رکھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ثبوت نہیں ہے، احادیث سے ثابت نہیں۔ شب معراج سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، شب معراج تو ثابت ہے، مسجد حرام سے بیت المقدس جانا ثابت ہے، لیکن اس کو منانا 27 رجب کی کوئی تاریخ یہ ثابت نہیں۔ شب معراج کی رات کی کوئی تاریخ پوری سیاہ ستہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہ کیوں مناتے ہیں؟ ہم نے اپنے بڑوں کو پایا تھا، ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی ان کے قدم پر چل رہے ہیں۔ بھائیو، شب معراج 27 رجب کو منانا بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا، اگر یہ دین ہوتا تو اللہ کے نبی مناتے، صحابہ مناتے، تابعین مناتے، تبع تابعین مناتے، محدثین مناتے، ائمہ مناتے، کسی نے نہیں منایا۔
لوگ مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ثواب ہوگا۔ ہر ثواب کا کام اللہ کے رسول نے خبر دے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ثواب کے کام کی اللہ نے خبر دے دی، اپنے نبی کو یہ ثواب ہے، یہ سنت ہے، یہ دین ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے آئے ہیں، اور یہ آباء و اجداد کا بہانہ اللہ نے نہیں سننا۔ الست بربکم، سب کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دینا کہ ہم غفلت میں پڑے رہے، ہمیں کسی نے خبر نہیں دی، دین کو نہیں سمجھا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا یہ نہ کہہ دینا کہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا، وہ قبروں کے پجاری تھے، ہم نے بھی انہیں دیکھ کر قبروں پر سجدہ شروع کر دیا۔ 27 رجب کے کنڈے وہ بھرتے تھے، ہم بھی بھرتے ہیں، انہوں نے بھی شرک کیا، ہم بھی شرک کرتے ہیں۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، ہم تو ان کی اولاد ہیں، ہم تو ان کے بعد آئے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ان کے بعد آئے ہیں، کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کیا جائے گا؟ اور بھائیو، دین کو سمجھیے، دین بڑا ہی آسان ہے۔ دین جو اللہ نے فرما دیا اور جو نبی نے فرما دیا وہ دین ہے۔ مولویوں کی لکھی ہوئی باتیں دین نہیں بن سکتی۔ وہ کہتے ہیں ہم رات کو عبادت ہی کرتے ہیں، دن کا روزہ رکھتے ہیں، کیا حرج ہے؟ جس چیز کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، بتا دیا، وہ دین ہے۔ اور سب سے بڑا حرج یہی ہے کہ میرے نبی نے یہ کام نہیں کیا۔ آج اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے وہ بدعتی ہے، اور بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، بدعتی کا عمل قبول نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی بدعت سے توبہ نہ کر لے۔ بدعتی کی تعظیم کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے بدعتی کی تعظیم کی، جو بدعتی ایسا کام کرے جو دین میں نہیں ہے، گویا اس نے اپنے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ نبی نے یہ بات نہیں کی، میں کرنے والا ہوں، تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے؟ دیکھیے اپنے اعمال کو، دیکھیے اپنے عقائد کو کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہے۔ بھائیو، اگر عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہوئی، کوئی فائدہ نہیں نمازیں پڑھنے کا، کوئی فائدہ نہیں صدقہ اور خیرات کرنے کا۔ اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کیجیے،